حضرات آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دوں گی جناب ابراہیم قاسم صاحب کو۔ یہ جو شعر ابھی بڑا سبق پڑھ پھر صداقت کا، علامہ اقبال نے شاید ایک شعر میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے کہ اگر میرے کلام میں قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہو تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ اتنا ایمان اور اتنا یقین تھا ان کو اپنی شاعری میں۔ اور یہ جو شعر ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مرتبہ ارشاد فرمائی ہے، بہت ہی معمولی تبدیلی الفاظ سے، سورہ توبہ، سورہ صف اور سورہ فتح میں۔ اس کے علاوہ بھی علامہ نے کچھ اشعار کہے ہیں جو میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے پیش کرنے کی، کہ جو قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ جو نہایت دانشور اور تعلیم یافتہ 2 فاضل مقرر نے اس محفل کو ایک کلائمیکس پر لے گئے، اس کے بعد میں تعلیمی طور پر ایک منشی اور پیشے کے طور پہ ایک کاروباری تاجر، میرے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 22 سال پہلے، بلکہ شاید 23 سال پہلے، بیچ لگژری ہوٹل میں فامیگو کی ایک بہت ہی چھوٹی سی گیدرنگ تھی، اس لیے کہ اس وقت سٹاف ہی بہت کم تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلایا تھا یہ شعر علامہ کا کہ اے جوئے آب بڑھ کر خود دریائے تند و تیز، ساحل تجھے نصیب ہو تو ساحل نہ کر کھول۔ ایک معذرت چاہوں گا کہ میں ذرا الفاظ، میرے ایک دوست تھے مرحوم، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یار تمہیں موقع کے تو لحاظ سے اشعار تو بہت اچھے یاد آ جاتے ہیں، لیکن تم اس کو پڑھتے غلط ہو۔ تو اب تو اس عمر میں جا کے میں نے کیا اس کو صحیح کرنا ہے، تو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس کو برداشت کیجیے گا۔ تو وہ جوئے آب جو ہے الحمدللہ تند و تیز، یہ تو جو اس وقت حاضری ہے، آئی گیس اٹ از اونلی اے فریکشن آف دا ٹوٹل اولاد آف فارمیو۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی اور آج اتنی بڑی گیدرنگ نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ میں علامہ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ فرمایا تھا کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی بات ہو تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو۔ ایک اور میں نے سنا تھا کہ علامہ کے بارے میں، کہ جو نام یاد نہیں ہے لیکن علامہ پر کافی انہوں نے لکھا بھی ہے، کہ ڈاکٹر، شاید آپ لوگ کو نام یاد ہوگا۔ انہوں نے ایک دفعہ علامہ سے پوچھا کہ آپ کا خودی کا جو کلام ہے، فلسفہ ہے، اس کی سبسٹنس یا بنیاد کہاں سے ہے؟ تو علامہ نے کہا کل آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو بہت خوش ہوئے کہ مجھے تو بہت بڑا راز پتہ چل جائے گا، اور کاپی پینسل لے کر، وہ قلم لے کر گئے۔ تو علامہ نے بک شیلف سے کہا کہ یہ قرآن اٹھا لو۔ تو جب اس نے قرآن اٹھایا تو سورہ حشر کی ایک آیت ہے، اس میں فلسفہ ہے۔ قرآن کی تمام آیتوں میں بڑا فلسفہ ہوتا ہے۔ وہ بل تؤثرون نہ، وہ ہے کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
تم ان لوگوں جیسے مت ہو جانا کہ جنہوں نے جو اللہ کو بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے آپ سے بھلا دیا. یعنی ان کی پیدائش کا جو مقصد ہے اس سے اس کو غافل کر دیا. اس کو علامہ نے اس طرح بتایا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یعنی اس آیت کو اس طرح سے علامہ نے پیش کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. علامہ اقبال کا کلام جو مجھ جیسا غافل انسان واقف ہے وہ تھوڑا بہت اردو سے ہی ہے، لیکن اردو میں جتنا کلام ہے اس سے کئی گنا زیادہ نارملی لوگ کہتے ہیں کہ 1/3 اردو میں ہے، 2/3 جو ہے وہ فارسی میں ہے. اور ایران کے اندر میں علامہ اقبال لاہوری کے نام سے بہت مشہور ہے. مجھے فارسی کے وہ الفاظ تو یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح سے اس کا متن ہے کہ علامہ کو جنت کے داروغہ نے پوچھا دور حاضر میں، یعنی علامہ کو اس وقت کا جو دور تھا، کہ اقبال تمہیں یہ دنیا پسند ہے؟ تو فارسی میں وہ اس کا لطف فارسی میں ہے، لیکن مجھے وہ یاد نہیں ہے الفاظ. علامہ کہتے ہیں نہیں 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 مجھے نہیں پسند ہے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ پھر بیٹھے کیا ہو، اٹھو، توڑ دو اس دنیا کو، بدل دو اس دنیا کو. اور پتہ نہیں آپ میں سے اگر کسی نے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا ہو تو بس سننے سے تعلق رکھتا ہے. بہت ہی جذبات کے اندر میں یہ شعر سناتے تھے. جو اشعار میں نے چوز کیے ہیں جو مجھے بہت متاثر کرتے ہیں اور یقیناً ہے ہی ایسے، یہ جو پہلا شعر جو میں پڑھوں گا آپ سے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. اس شعر کا امپیکٹ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے کہ کبھی فجر کے وقت مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اٹھتے ہوں گے، اور اگر آپ کے علاقے کا مؤذن اس جذبے سے اور اس انداز سے اذان دیتا ہے تو آپ کو یہ شعر یاد آئے گا. وہ واقعی میں لگے گا کہ بندے مومن جو تھے وہ جو اذان دیتے تھے اس میں کتنا اثر تھا. میں عام طور سے جب دفتر میں نماز ہوتی ہے اور اقامت دی جاتی ہے اور کوئی بہت ہی دھیرے دھیرے بہت ہی کمزور آواز میں پڑھتا ہے تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہلا کے میں کہوں کہ اپنی آواز میں طاقت پیدا کر. اذان کے بارے میں آن دا لائٹر سائڈ ہم اس کو لیتے ہیں، لیکن بہت معنی خیز شعر علامہ کا، الفاظ و معنی میں تفاوت تو نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. جیسا میں نے کہا کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ قرآن سے ہٹ کر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کنایتاً اشارتاً علامہ کے اشعار میں آپ کو قرآن کا حوالہ ضرور ملے گا. مثلا علامہ اقبال کا یہ ایک شعر جو ہے، جب کسی کی انتقال کی خبر سنتا ہوں تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، اور شعر اس طرح ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. اس کو سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے.
یہی اقبال کہتے ہیں کہ یہ شام زندگی، یعنی ایک دن کی یہ زندگی ہے، اس کی شام ہے، اور دراصل یہ صبح ہوگی ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی میں۔ اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو جواب یہی ہوگا کہ غالباً ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اسی کو اس آیت میں بھی ہے، اور علامہ نے اس کو ایک اور شعر جو عرض کرتا ہوں، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ یعنی اپنے آپ کو بندہ سمجھنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنا، اس کو میں اتنا پسند کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ کے اور کوئی چیز میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور شعر ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، بٹ لائٹر سائڈ، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ پھر اسی میں آگے فرماتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور رات بھر جو دعائیں کی ہیں اللہ کے رسول نے، میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ یہ دعا کرے۔ وہ دعا یہ تھی کہ اگر یہ جو میں کچھ لوگ لایا ہوں اس جنگ کے اندر میں اگر انہیں فتح نصیب نہیں ہوئی تو یہ دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے۔ اب بتائیں یہ دعا اور کوئی کر سکتا ہے؟ اقبال کا شکوہ جو ہے اس کے اندر میں اقبال نے اس طرح کلام کیا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ یہاں اقبال کہتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں۔ اب دیکھ لیں کتنا ہمت والا شعر ہے یہ، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ کون کہہ سکتا ہے یہ؟ کس کی ہمت ہو سکتی ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں کیا کہتا ہے اقبال، روزے حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، یعنی ایک گنہگار شخص جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ پیش کرے گا، روزے حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، اللہ کو کہہ رہا ہے آپ بھی شرمشار ہو مجھ کو بھی شرمشار کر۔ یعنی اقبال خطاب کر رہا ہے اللہ سے کہ آپ کو بھی یہ احساس ہوگا، محسوس کریں گے آپ کہ بندہ جس کو میں نے پیدا کیا یہ کتنا گناہ گار کتنا مجرم ہے، تو آپ کو بھی یہ محسوس ہوگا، مجھے بھی بڑی شرم آئے گی کہ میں یہ حساب لے۔ میرے خیال ہے ایک جگہ اور اقبال نے اس طرح کیا جس کے معنی اس طرح ہے کہ میرا حساب جب پیش ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو اس وقت۔ یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ آپ اقبال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا احترام کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ ہو کہ یہ میرے امتی نے کیا حساب لے کر آیا ہے۔ پھر یہ ایک جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، عام طور سے میں عید قربان پر عید مبارک بھیجتا ہوں تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے اور یہ میں اس میں یہ بھیجتا ہوں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ حضرت اسماعیل اتنی چھوٹی عمر کے اندر میں جب حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ کر گزریے جو آپ کو کہا گیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عارف صاحب نے علم اور عشق کی بات کی، اس پہ بڑے اشعار ہیں، لیکن یہ ایک مطلب علامہ جو ہے وہ علم سے زیادہ عشق کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس شعر میں آپ دیکھیں علامہ کہتے ہیں علم ہے ابن الکتاب، علم جو ہے کتاب کا بیٹا ہے، عشق ہے ام الکتاب، عشق جو ہے وہ کتاب کی ماں ہے، عشق جو ہے وہ علم کو جنم دیتا ہے۔
اور عشق سے انسان، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جو شعر پڑھا آپ نے، وہ سب کچھ کرنے کو گزر جاتا ہے. وہ جو قرآن کی ایک آیت ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ سورہ فتح کی آیت ہے. اس کو علامہ اس طرح بیان کرتے ہیں، ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ مومن کی یہ شان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہ ہوتے ہیں، بھائی ہیں. یہ مثال آپ کو مدینہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت یہی کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مومن ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے مل جل کر رہنا شروع کرتے ہیں. پھر اقبال مومن کی حیا کے بارے میں جو فرماتے ہیں وہ سنیے آپ. کہتے ہیں فرشتے کہ دلاویز ہے مومن، یعنی جنت میں بھی مومن جو ہے وہ حیادار ہے کتنا. کہتے ہیں فرشتے کہ دلاویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن. یہ حیا جو مومن کی حیا ہے، اس کے بارے میں اقبال نے فرمایا ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. یہ اگین مومن کے لیے ہے کہ مومن جب آپس میں ہوتا ہے تو جگر لالہ میں ٹھنڈک کی طرح ہوتا ہے. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. سے کہا نا ایک جگہ کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. مسلسل پہ ہم جدوجہد کرنا مومن کے لیے لازمی ہے، جو علامہ کہتے ہیں. اچھا، علامہ نے جو ہم نے بہت ساری نعتیں سنی ہیں، لیکن یہ جو اشعار ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ نے لکھے ہیں، یہ اس میں بڑا فلسفہ ہے. میرے جیسا بندہ جو اردو ہماری مادری زبان نہیں ہے، ذرا مشکل ہے اس کو سمجھنا، لیکن اس کو پڑھتا سن کر بہت ہی متاثر ہوا، تو میں نے کہا یہ آپ کو میں ضرور سناؤں گا. علامہ کہتے ہیں لو بھی تم قلم بھی تم تیرا وجود الکتاب. آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت عائشہ، ماں عائشہ اللہ ان سے راضی ہو، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. وہی اخلاق تھے. مومن وہ جو ہے نا قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. لوح بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب. الکتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے. گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہے باب. یہ ذرا میرے لیے تو اس کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ اس کے جو ان سمری میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام کائنات جو ہے، اس کے جو رنگ ہے، اس میں جو چمک ہے، اس میں جو دمک ہے، اس میں جو روشنی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، آپ کی جو آپ کا جو مقام ہے اس کے اندر میں ایسا ہے جیسے کہ ایک پانی کا بلبلہ ہے. اٹس سو اسمال. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، یعنی دنیا کے اندر میں آپ کے آنے کے بعد جو ہے یہ دنیا فروغ پاتی ہے. ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب. یہ شعر جو ہے وہ بڑے معنی رکھتا ہے کہ جو وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے سے ذرا سی بات پر قتل کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، جس کو جو جہالت کا دور کہتے ہیں، اس دور میں سے جو نکلتے ہیں، جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، بلال بھی ہیں، اور صحابہ کرام ہیں. ان کے بارے میں یہ کہ ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب کے جو ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں اس کو مقام دیا آفتاب کا، ان کی تربیت کی. اس کے بعد جو انقلاب آیا دنیا کے اندر میں، وہ ہم سب جانتے ہیں اس کو. اور یہ ہمارے سب کے لیے ہے کہ جب نماز کے اندر میں ادھر ادھر ہمارے خیالات چلے جاتے ہیں
تو فرماتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق اگر تیرا نہ ہو، اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں، تیرا سے مراد ہے، اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا نماز میں کھڑا ہونا بھی بےمانی ہے اور میرا سجدے میں جانا بھی بےمانی ہے۔ اور عام اس میں جو ہے نا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پھر اسی سلسلے میں آگے فرماتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یعنی جو لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں یا جو سوچ بچار رکھتے ہیں یا جو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ جو رہے، ان کے لیے بہت کچھ سوچنے کرنے کا تھا۔ اور جو عشق رکھتے تھے، جو جی حضوری میں تھے، ان کے لیے بھی ہمیشہ تڑپ رہتی تھی جن کے اندر میں۔ وہ جو میں نے پڑھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، وہی شعر ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی۔ اور یہی علامہ نے کہا تھا کہ میرا خودی کا جو میرا خیال ہے، جو فلسفہ ہے میرا، اس کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو دلوں کو ہلا دینے والا جو ان کا کلام ہے، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ و فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم خدا ہو جہاں لا الہ الا اللہ۔ جو آپ نے فرمایا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ صنم خدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم خدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب و سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ ذرا جو شعر ہے وہ سننے کا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہ دنیا کی جو دولت ہے، یہ جو مال ہے، یہ جو متاع ہے، یہ انسان کو صرف گمراہ کر دینے کے لیے ہے، یا اگر اس پر تکیہ کر لے تو گمراہ کر دینے کے لیے ہے، لیکن اگر اس کو صرف زندگی بسر کرنے کا زیست کا سامان سمجھے اور اکتفا کرے اتنے پر کہ جتنا ضروری ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں وہ بہت کچھ کام کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد رائٹ ہو یا جو بھی صورتحال ہو، اس کے اندر میں حق بات کہنے کے لیے بارے میں جو بڑا مشہور شعر ہے یہ کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ کچھ اشعار تھے جو میں نے چوز کیے تھے، اور علامہ کے جو کلام ہے اس کے اندر میں ہم سب کے لیے، جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی ہے۔ مطلب آپ کبھی سنیں تنہائی کے اندر میں آن کر کے، یہ یوٹیوب پر بہت اچھی آواز کے اندر میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، آپ اس کو سنیں۔ اسکول کے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن اگر آپ غور کریں تو حقوق العباد جو ہے وہ اس کے اندر میں پنا ہے کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا، زندگی کے بیسیکلی دو پارٹ ہیں کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے انسان کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، اور عبادت کے دو حصے ہیں، دو پہلو ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو حقوق العباد کے بارے میں اگر لب پہ آتی ہے پڑھیں آپ، تو اس کے اندر میں پورا انکمپاس کیا ہوا ہے اس کو۔ تو میں مشکور ہوں جمشید صاحب، آپ نے مجھے یاد رکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ سیکنڈ ٹائم آئی ایم ہیئر، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے اس محنت میں بڑی برکت دی ہے، اور
جیسے علامہ جو ہے ان کے کلام میں آپ کو ہر طبقے کے لیے، ہر پروفیشن کے لوگوں کے لیے چیزیں ملیں گی. تو سیلز کے لوگ عام طور سے سیلز میٹنگ، سیل کانفرنسز، اور آج میں یاد دلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک لایا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے. لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور مومن کے بارے میں اس طرح علامہ نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان. یہاں جو ہے نا وہ بھی آپ کو اپنی شخصیت کو ایک بیلنس پرسنالٹی رکھنا ہے اور باقی لوگوں سے آگے بڑھنا ہے. تو میں یہی کہوں گا فارمیوں کی پود سے. اور جب ہم نے اس کی بنا ڈالی تھی تو ظاہر ہے کہ میں آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، تو آتش جواں تھا، جس میں قوت تھی، بھاگ دوڑ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں تمہارے نفوس میں ظاہر کریں گے. یعنی میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ مائی ینگ ڈیز اگر کوئی آ کے مجھے کہتا تھا کہ میں نہیں آیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ طبیعت کیا ہوتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی، جو آپ نہیں آتے. اب پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں کچھ ہوتا ہے ایسا جسم کے اندر میں کہ انسان بعض اوقات مجبور ہوتا ہے ایکٹیویٹی نہیں کرنے کے لیے. جو میرے ساتھ یہی صورتحال ہے، لیکن میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور اگین اقبال کا ایک مصرع مجھے یاد ہے کہ بنتے ہیں میری کارگے فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستاروں کو تو پہچان. تو میرے جو رائے، جب میرے خیال میں کوئی چیزیں آتی ہیں تو میں پیچھے نہیں رہتا، بخشتا نہیں ہوں میں کہوں گا. اور ہارون صاحب اور جمشید صاحب جو ہیں ان کو بے شک کچھ احتیاط کرتے ہوئے میسیجز ضرور دیتا ہوں کہ اور کچھ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور وہاں یہی بات آتی ہے کہ دنیا میں کوئی کام کرو تو ایسے کرو کہ یہ کام جو کرنے جا رہے ہو وہ ہمیشہ قائم رہے گا. اور نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ شاید یہ آخری نماز تمہاری ہوگی. تو پہلے والی بات اس لیے ہے کہ تم نہ ہوگے، لیکن جو کام تم کر کے جا رہے ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی منشا اس دنیا کو قائم رکھنا ہے تب تک وہ دوسروں کو کام آئے. ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض بلڈرز ہیں، وہ ریسیڈنشل کمپلیکسز بناتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ یہ ساخت ہوتی ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں وہ مضبوط ہوتا ہے. تو میرا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ جو چیز کریں، چاہے وہ سروس ہو چاہے وہ پروڈکٹ ہو، اس کو بیسٹ کوالٹی بنا کے دیں. بے شک اس کے اندر میں آپ کو منافع تھوڑا کم ہو، لیکن اس کے استعمال کرنے والوں کے لیے وہ فائدہ مند ہو. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تجارت ہے کہ جس میں دنیا کا تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو میں نے آپ کا وقت لیا، بہت بہت شکریہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اقبال کے پیغام جو ہے وہ اس کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ ضرور کہوں گا نوجوان سے، مجھے کیسے دلچسپی اقبال میں ہوئی، وہ یہ تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک تنظیم تھی چھوٹی سی، جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں، اس کے پہلے ایک تنظیم تھی جس میں مجھے موقع ہوا شامل ہونے کا. اور اس میں ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی، تو اس میں تقریر کرنی تھی. تو چھوٹے موٹے تھے ہم، چننے ننو منو تھے. تو تقریر کی تو اتفاق سے مجھے تحفہ ملا، اور وہ بانگی درا. اور ظاہر ہے کہ اس کو پھر پڑھنے کا موقع ملا. پھر ہمارے ایک استاد تھے الحمدللہ اسکول میں، وہ وقتاً فوقتاً کلاس میں بیت بازی کرایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اقبال کے اشعار بھی آتے تھے. تو مادری زبان نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے فضل سے جو کچھ موقع ملا، تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ تو قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کو جب تک آپ پڑھ کر نہیں سمجھتے تو اس کا صحیح لطف جو ہے نا وہ نہیں ملتا.
اور اس کو صحیح سمجھنے کے لیے آپ کو ظاہر کی تفسیر سے مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے بعد رسول پاک، یہ پتہ ہے آپ کو نا کہ خطبۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں آئندہ سال نہیں ہوں گا آپ کے سامنے، میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن مجید اور میری حیات سیرت پاک. یہ دو اگر مضبوط سے پکڑ کے رہو گے تو انشاءاللہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو قرآن اور سیرت کے بعد میں کہتا ہوں، اور یہ جو علامہ کا کلام ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی پر مبنی ہے، تو وہ ضرور آپ مطالعہ کریں. اور ایسے ہی مجھے ابھی یاد آیا تو میں کہتا چلوں آپ کو کہ علامہ کی ایک سیریز ہے ابلیس کی مجلس شورا، تو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور پتہ نہیں اور کسی عالم کی تفسیر بھی ہوگی اس پہ، لیکن اگر آپ یوٹیوب پر حاصل کر سکیں تو ڈاکٹر اسرار احمد کی ابلیس کی مجلس شورا سننے سے تعلق رکھتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کس طرح گناہ کرتا ہے ایمان والوں کو. تو ضرور پڑھیے گا. بہت بہت شکریہ.